ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول رقص محبت جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو کہ اس ایپیسوڈ میں اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی کمزور اور بوڑھا لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس شخص کو بازوؤں میں اٹھایا۔ ایکسکیوز می، پلیز اٹھیے، وہ بولا تو اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول کر سکندر کی جانب دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے سر پر سے خون نکل رہا تھا جبکہ ہاتھوں پاؤں پر بھی کافی چوٹیں آئی تھی۔ سکندر بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ان کی اٹھنے میں مدد کی۔ وہ بامشکل ہی اٹھ پا رہے تھے۔ تبھی سکندر نے ان کا وزن مکمل اپنے بازوؤں پہ لے لیا۔ اس وقت یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، تبھی اس کی بچت ہو گئی تھی، ورنہ آج کل لوگ چھوڑتے ہی کہاں ہیں۔ اپنی بائک پر اس نے ان کا بے جان ہوتا وجود ڈالا اور ہاسپٹل کی جانب چل دیا۔ وہ اسے ہاسپٹل میں لے گیا تھا جہاں اس کا دوست تھا تاکہ کوئی اور پرابلم کریٹ نہ ہو۔ جیسے وہ ہاسپٹل پہنچا اس نے ان کی ٹریٹمنٹ کرائی۔ اس دورانیے میں اسے گھر سے کہیں کالز آ چکی تھی، مما کی، فہاج، التمش، سارم کی الگ الگ، جبکہ دادا جان کی بھی، کیونکہ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور اس نے کسی کی کال پک نہیں کی تھی۔ وہ آدمی کچھ نہیں بولا تھا جبکہ سکندر بہت شرمندہ تھا۔ آئی ایم سوری سر، میری وجہ سے آپ کو کافی تکلیف کا سامنا ہوا، آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے ان کی جانب کچھ پیسے بڑھائے جو کہ اس شخص نے دیکھے ضرور تھامے نہیں۔ سکندر کو الٹا اور بھی شرمندگی ہوئی۔ شاید دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل پیسہ نہیں ہوتا اور ہر شخص کو بس پیسے کی لالچ نہیں۔ اس نے وہ جیب میں واپس رکھ لیا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میری بیٹی اکیلی ہے، وہ بولے اور اس کی جانب دیکھا تو اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی، آپ اگر بہتر محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ بولا تو انہوں نے سر ہلایا اور اٹھ گئے۔ پاؤں میں چوٹ لگی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی سکندر نے ان کی ہیلپ کی اور وہ انہیں اپنی بائک پر بٹھا کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی بائک دوڑانے لگا۔ بیٹا آہستہ چلایا کرو بائک، وہ اس کی رفتار پر ٹوک گئے۔ سکندر ذرا خفیف سا ہوا۔ تم لوگ جوان نسل ہو، جوش بھی زیادہ ہے، مگر زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے تو نہیں ہیں، باقی انسان ہیں، بنا کسی احساس کے انہیں نقصان پہنچا دیا جائے۔ وہ آہستگی اور اتنی نرمی سے اسے جھاڑ پلا رہے تھے کہ سکندر سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آئی ایم سوری سر، میں آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے کہا تو انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور چپ ہو گئے۔ سکندر نے ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو انہوں نے اس سے اندر آنے کی دعوت دی۔ نہیں، بہت شکریہ، بہت رات ہو گئی ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، سکندر نے عجلت میں کہا۔ وہ اب گھر لوٹنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ماں پریشان تھی۔ آ جاؤ، میرے گھر میں چائے کافی اچھی بنتی ہے، تم مس کر دو گے، وہ اب قدرے بہتر بلا رہے تھے۔ اس کی جانب دیکھ کر بولے۔ سکندر ہنس دیا۔ وہ قطعاً اندر نہیں جانا چاہتا تھا مگر ان کے تیسری بار کہنے پہ وہ بائک سے اتر گیا۔ یہ علاقے جیسے کچی بستی کی طرح تھا، کافی اندھیرا تھا، گلی میں کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، الٹا سڑک بھی بالکل خراب تھی۔ وہ ان کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گھر کافی خستہ حالت میں تھا اور بامشکل پورے گھر میں ایک ہی لائٹ چل رہی تھی۔ اس کا دل ہی گھبرانے لگا تھا، جی میں تو آ رہا تھا پیچھے سے ہی بھاگ جائے۔ کون سا انہوں نے اسے کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے کسی کو آواز دی تھی۔ نہال، وہ بولے تو اندر سے کوئی بڑی عجلت میں باہر نکلا تھا۔ اس زیرو بلب کی روشنی میں وہ چاند کی مانی چمکتا چہرہ ایک دم سامنے آیا اور بابا کے پاؤں اور سر پر پڑی بندی پٹی دیکھ کر وہ دوڑ کر ان تک آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ جلدی سے ان کے دونوں بازو تھامتی بولی۔ سکندر کو اس کی آواز بے حد حسین لگی، عجیب مٹھاس سا محسوس ہوا۔ اس نے اس کے باپ کی پشت سے نکل کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے جبکہ رونے سے چہرے پر اٹھتی مدھم سرخی وہ بامشکل سانس بحال کر سکا۔ ارے میں ٹھیک ہوں بیٹا، پہلے تم چائے کا انتظام کرو، اس بچے نے میری بڑی مدد کی ہے، اب اچھی سی چائے لے آؤ اور جلدی۔ ہاں، وہ اس کا گال تھپتھپا کر بولے۔ سکندر کی جانب اب اس لڑکی نے پہلی بار دیکھا تو سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ سکندر نے نظریں پھیرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور پوری ڈٹھائی سے اس کی جانب دیکھتا رہا، یہاں تک کہ نہال نے واپس قدم موڑ لیے اور سکندر کی نظروں سے اس کا پیچھا کیا جہاں تک وہ گئی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے اس کو چارپائی کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ اب تو سکندر کو یہ گھر جنت سا لگ رہا تھا، وہ دنگ تھا۔ اتنی خوبصورتی جو دل دھڑکا دے، پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ اسی جانب دیکھ رہا تھا جہاں نہال گئی تھی۔ کیا کرتے ہو بیٹا؟ وہ بولے تو سکندر نے ان کی طرف دیکھا۔ ہماری لیدر انڈسٹری ہے سر، میرے 3 بڑے بھائی ہیں اور ہمارا اپنا بزنس ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، وہ بھی مسکرائے۔ سکندر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس جانب نگاہ اٹھا لیتا۔ تمہارے والد بھی ساتھ ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہی پوچھ گئے تو سکندر کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ نرم گرم جوش جو سینے میں اٹھ رہا تھا مانند پڑ گیا۔ یہ سوال ضروری بھی نہیں تھا۔
جی میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں پیدا ہوا، وہ بولا تو ان کے چہرے پر ایک دم ذرا افسوس سا ابھرا۔ بہت افسوس ہوا، وہ بولے تو اس نے بس سر ہلا دیا۔ تب تک چائے آ گئی تو اسے زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ نہال نے اپنے والد کی جانب ٹرے بڑھا دی۔ ہاں وہ کپ آم سے تھے اور ٹرے بھی، مگر جو لائی تھی وہ بلا وجہ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ایک ہی نگاہ میں انہوں نے سکندر کی جانب چائے کا کپ بڑھایا اور سکندر نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، جبکہ نہال واپس چلی گئی۔ چائے واقعی کافی اچھی تھی، یہ شاید جس نے بنائی تھی اپنا خمار شامل کر لائی تھی۔ سکندر آرام سے پینے لگا، گویا گھر وہ لوٹنا ہی نہیں، اب اسی دہلیز پر پڑے رہنا ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تو سکندر نے ویسے ہی پوچھ لیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بس بیٹا، میری بیماری اور میری صحت مجھے موقع دے تو میں ضرور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کروں، مگر میں ہڈیاں میرا ساتھ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ سکندر سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر نہال کو بھی اچھا پڑھایا لکھایا، مگر کہیں جاب ہی نہیں ملتی بچی کو، اور پھر عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ خیر ہم غریب لوگوں کے لیے الگ ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ تم چائے لو۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولے، کیا پڑھا ہوا ہے آپ کی بیٹی نے؟ وہ بولا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ میتھس میں ماسٹرز کر رہی ہیں اور کسی پرائمری اسکول میں اب 5,000 کی نوکری کرتی ہیں، جس سے تھوڑا بہت ہی بس گھر کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ سکندر نے کپ واپس رکھ دیا۔ تو آپ ایسا کریے کہ کل ان سے کہیے میری کمپنی میں آ جائیں، اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، ہوپ فلی ان کی اچھی جاب لگ جائے گی۔ اس کے کہنے پہ ان کے چہرے پر جیسے نئی زندگی دوڑ گئی۔ وہ مسکرائے، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی بالکل، 100%، سکندر نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ایک بار مڑ کر دیکھا مگر نہال وہاں نہیں تھی، مگر وہ جانتے تھے وہ سب سن رہی ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت زیادہ، بڑا احسان کیا تم نے مجھ پر۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئے تو سکندر جیسے شرمندہ سا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں کسی کے کام آؤں یہ اچھا ہے۔ خیر اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا، ایک نگاہ پھر سے دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہ نہیں آئی تو سکندر باہر نکل گیا۔ اس نے باہر نکل کر بائک کو سٹارٹ کیا تو پوری گلی میں اس کی ہیوی بائک کی آواز گونج اٹھی۔ اس نے ان کو خدا حافظ کہا اور ایک نگاہ پھر سے گھر کے اندر ڈالی تو تب بھی وہ نظر نہیں آئے تو سکندر کو واپس لوٹنا پڑا۔ احتیاط سے چلانا بائک، وہ بولے تو سکندر نے ہنس کر سر ہلایا اور بائک آگے بڑھا لی۔ جبکہ وہ دروازہ بند کر کے پلٹے، نہال فوراً باہر نکل آئے۔ بابا آپ کو چوٹیں کیسے لگی؟ بس بیٹا سمجھ لو ان چوٹوں کے بہانے اللہ نے ہمیں ایک فرشتے سے ملوانا تھا جو ہماری مدد کرے۔ اب تم کل بس جلدی سے چلے جانا، مجھے یقین ہے تمہیں نوکری مل جائے گی۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو نہال نے ان کی جانب دیکھا۔ اور قاسم؟ وہ مدھم آواز میں بولی تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ قاسم نہال کا کزن تھا، انہوں نے ہی اس کے باپ کو، جو اچھا خاصا کماتا کام کرتا انسان تھا، نہ جانے کیا کچھ ادویات دے کر عجیب ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ چلتا بھی مشکل ہی تھا، جبکہ بے حد کمزور الگ ہو گیا تھا اور نہال پر اس کی پوری نظر تھی اور وہ نہال سے بس اپنی ہوس پوری کرنے کو شادی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ آئے دن ان کے گھر آ جاتا اور نہال سے بدتمیزی کرتا اور وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہ پاتے۔ اچھی بات ہے تم گھر نہیں ہوگی، اس کی غلیظ نظروں سے بچ جاؤ گی۔ وہ بولے کاش ان میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر پاتے۔ اور آپ؟ نہال کو فکر ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس تم کل اچھا سا انٹرویو دینا بیٹا، انشاءاللہ تم کامیاب ہوگی، انہوں نے بڑی امید سے کہا تو نہال کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، جن کو اس نے چھپا کر پہلے انہیں دودھ ہلدی دیا اور اس کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ بابا تو صحن میں ہی سوتے تھے۔ وہ کل کے بارے میں سوچنے لگی، کیا واقعی اسے جاب مل جائے گی؟ سکندر واپس لوٹا اور بھاگ کر وہاج کے کمرے میں گھس گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہاج دھاڑا۔ بھائی آپ سے ایک بات کہنی ہے، بس جا رہا ہوں ابھی۔ وہاج اپنے نائٹ سوٹ میں بستر پر لیٹا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے سخت زہر لگتی تھی یہ حرکت، کوئی اس کے کمرے میں بنا اجازت کے آئے، اور آج تو ویسے بھی سارا دھیان اڑا ہوا تھا مشال پر۔ بولو، وہاج نے کہا۔ بلکہ یہ بتاؤ پہلے یہ گھر لوٹنے کا کون سا وقت ہے؟ یہ کیا طریقہ؟ منہ اٹھایا اور غائب ہو گئے۔ اس نے اسے جھڑک دیا۔ یار مجھ سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے سر اور پاؤں میں چوٹ لگی تھی، اسی لیے میں لیٹ ہو گیا۔ تو فون کر کے بلا لیتے، ویسے کوئی ایشو تو نہیں ہوا؟ وہاج کو فکر ہوئی۔ نہیں ہوا۔ اچھا میں نے یہ کہنا تھا، اکاؤنٹنٹ کے لیے انٹرویو ہو رہے ہیں نا، تو میں جس کا نام لے رہا ہوں آپ نے اسے ہی رکھنا ہے۔ سارم لیتا ہے اول تو انٹرویو، اور دوسری بات کیا مطلب ہے؟ کون ہے؟ وہ گھور کر بولا تو سکندر نے بچوں کی طرح پاؤں پٹکے۔ یار میں کہہ رہا ہوں نا، آپ سارم بھائی سے بات کر لینا پلیز بھائی، وہ منتیں کرنے لگا۔ وہاج کو ہنسی آئی مگر اس نے دبا لی۔ کون ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اس کا نام نہال ہے، میتھس میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ کافی ہے، اچھا۔ زبان دبائے تھی اس نے وہاج کے گھرنے پر۔ یار بھائی ایسے مت دیکھیے، بہت ضرورت مند ہے وہ لوگ، اور لڑکی لائق ہے۔
ہاں تم نے ہی تو ہوم ٹیوشن دی ہے اسے، فہد نے گھورا اور اسے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بھائی پلیز یار کیا ہو گیا، میری کوئی بھی نہیں مانتا، وہ غصہ کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے روندو، رکھ لوں گا، اب 9 2 11 ہو جاؤ، وہ آج ہی جاتا بولا۔ تھینک یو، سکندر نے جلدی سے خوش ہوتے ہوئے کہا اور باہر بھاگ گیا۔ اگلے دن سب ناشتہ کر رہے تھے۔ بڑی امی کو مشال کی فکر ہو رہی تھی، جبکہ تعدیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ بلیک جینز اور بلیک ہی شرٹ میں ہمیشہ کی طرح اپنے حسن کی چاندنی چاروں جانب بکھیرتی روم سے نکلی اور ٹیبل پر آ گئی۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹیبل پر وہاج کو دیکھ کر مشال کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہاج نے بھی نگاہ پھیر لی اور اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے افسوس ہوا ایک لمحے کے لیے بھی، اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی آئی بھی کیوں۔ ناشتہ کرو بیٹا، بڑی امی بولی تو مشال نے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے آپ سے بات کی ہے جو بلا وجہ بات کر رہی ہیں، وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ بڑی امی کا منہ اتر گیا۔ مشال بری بات ہے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سارم بولا۔ مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی دادا جان، میں جا رہی ہوں کالج، وہ اطلاع دے کر بنا کسی کی سنے وہاں سے چلی گئی۔ سکندر وہاں موجود نہیں تھا۔ سب نے سرد سانس کھینچا۔ اب لگتا تھا جو وہ سوچ رہے تھے ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ باغی ہو رہی تھی اور یہ وہ سمجھتی تھی کہ اس پر کسی کا اختیار نہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو نقصان پہنچائے۔ دادا جان نے وہاج کی جانب دیکھا۔ وہ سرخ چہرے سے بیٹھا تھا، جیسے اس نے مشال کی حرکت بامشکل برداشت کی ہو۔ خیر برا تو سب کو ہی لگا تھا۔ وہاج، التمش آفس جانے سے پہلے میرے روم میں آنا، انہوں نے کہا اور تائی جان کی طرف دیکھا۔ بیٹا آپ تینوں بھی، اپنی تینوں بہوؤں کو کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ کافی سنجیدہ تھے۔ وہاج نے لقمہ چھوڑ دیا۔ ضرور اس فضول لڑکی نے شکایت لگا دی ہوگی اور اب اس کی اچھی خاصی کھنچائی ہوگی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ میں آفس جا رہا ہوں پھر، آہنگ آ جاؤ تم، وہ وہاج کو انفارم کرتا آہنگ سے بولا، جو اب کچن میں ناشتہ کرتی تھی۔ اب بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک آج، وہ بے دم سے لہجے میں بولی تو التمش نے کچن کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی اس دن سے اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر التمش کی محبت سے زیادہ اپنے بھائی کا خوف تھا۔ التمش کے چہرے پر سخت تاثرات تھے اور اس نے ایک بات سوچی تھی، اور شاید اسے چلے جانا چاہیے تھا دادا جان کے پاس۔ سارم کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آہنگ سے بات کی اور پھر وہ اپنی گلاسز لگا کر باہر نکلا تو ہانیہ وین کا انتظار کر رہی تھی باہر، جبکہ آج نور بھی نہیں جا رہی تھی۔ سارم نے سر جھٹکا۔ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے روز جانا اس کا تو فرض تھا۔ اس نے سخت نفرت ہوئی تھی ہانیہ سے اس وقت۔ اس نے بائک گھمائی اور وہ باہر نکلنے لگا کہ ہانیہ اچانک اتنی تیز آواز پر گڑبڑائی اور نوٹس اس کے ہاتھ سے گر گئے۔ سارم نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اس نے ان نوٹس پر بائک چلا دی۔ وہ اس کے پاس نہیں پڑتی تھی، وہ پڑھاتا ہی نہیں تھا، انسلٹ کر دیتا تھا، اور آہنگ اور نور میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ وجہ جان سکے، جبکہ ہانیہ وجہ جانتے ہوئے خود پر ساری بات اپنی مما کے سامنے لے لیتی تھی۔ اس نے سارم کی پشت دیکھی، وہ بہرحال جا چکا تھا، اس کے نوٹس پر کیچڑ چپک گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سیمی سے وہ پیار کرتی تھی اور اب تو اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی تھی۔ ہاں وہ ڈرتی تھی، یہ رسک تھا، اگر وہاج دیکھ لیتا کبھی تو شاید اس کے ٹکڑے کر دیتا، مگر وہ خود کو سمی کے معاملے میں بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے نوٹس اٹھا لیے، تب تک وین بھی آ گئی اور وہ وین میں سوار ہو گئی۔ وہ سب چپ چاپ بیٹھے تھے، بس انتظار میں کہ دادا جان کچھ بولے۔ دادا جان نے وہاج کی جانب دیکھا۔ وہاج سنجیدہ تھا، ڈانٹ سننے کو تھا دیر، مگر وہ کہہ دے گا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا وہ چوروں کی طرح بھاگے۔ اگر بھیجنا ہی ہے تو خود ہی بھیج دے، ویسے بھی اس آوارہ کی ضرورت ہے ہی کسے۔ وہ یہ سب باتیں سوچ رہا تھا، جبکہ دادا جان تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے۔ میں مشال کو لے کر کافی پریشان ہوں۔ سب چپ تھے۔ یہ تو حقیقت ہی تھی، مشال نے کافی پریشانی ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اگر اس کی شادی کر دی جائے تو شاید وہ شخص اسے سنبھال لے گا، ورنہ وہ باغی ہو جائے گی۔ وہ پہلے سے ہی باغی ہے دادا جان، مگر سوچ اچھی ہے، اس طرح کم از کم ہمارے گھر میں سکون رہے گا، فہد نے کہا تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ تو یہ تھی اس کی 8th ایپیسوڈ۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو 8th ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے تھوڑا بہت کر لیا ہوگا۔ اتنی دیر میں اتنا ہی انجوائے ہوتا ہے، اچھا۔ اور آپ لوگوں نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی کہ میں بالکل بھی آپ لوگوں کو لانگ ناولس نہیں دوں گی، میں ان فیوچر دوں گی اور انشاءاللہ دوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو دوں، اور پھر رمضان بھی تو آ رہا ہے، تو رمضان میں دیکھتے ہیں کیا شیڈیول بنتا ہے۔ میرے مڈس بھی آ رہے ہیں بھائی، مڈس اور پیپر تو چلتے رہتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے تو مڈس ہر دوسرے دن آنا ہے، انہوں نے فائنلز بھی ایسے ہی آنا ہے، اور میری تو پھر 2 ڈگریز ہیں، تو مجھے تو سنڈے اور سیٹرڈے کو بھی ٹائم نہیں ملنا۔
تو خیر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.